ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ آیات جاری ہیں، اور اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا انی متوفیک ورافعک الی، کہ بے شک میں تمہیں توفی کرنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. اب یہ اہم ترین پورشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جس کو قادیانیوں نے مس یوز کیا، اور بعض ماڈرن اسکالرز نے بھی اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے فرمایا تھا کہ بے شک میں تمہیں موت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. قرآن حکیم میں جب کبھی بھی کسی کے موت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لفظ توفی کا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہم جو جنازے کی دعا مانگتے ہیں جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو ہم موت ہی اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا. عربی زبان میں توفی کا جو استعمال ہے وہ اس موت کے لیے بھی ہوتا ہے جو ہم عموماً موت سمجھتے ہیں، کسی شخص کا روح کا پرواز کر جانا اور دنیا میں پھر دوبارہ واپس نہ آنا. لیکن عربی زبان کے اندر توفی کی ٹرم نیند کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے.
وہ سورہ الزمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بھی کئی جگہ یہ ٹاپک قرآن میں ڈسکس ہوا ہے، لیکن سورہ الزمر کے اندر جس شان سے ڈسکس ہوا ہے اس میں آپ کو یہ والا مضمون سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ توفی کے ترجمے کے اعتبار سے آیت نمبر ہے 42، سورہ الزمر آیت نمبر 42، سورت نمبر ہے 39 اور پارہ 24۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے جو کہ کسی بھی نفس کو موت دے دیتا ہے، موت کے وقت توفی کر دیتا ہے۔ واللتی لم تمت، اور جس کو موت نہیں دینی ہوتی، فی منامہا، تو اس کو نیند کی حالت میں توفی کر لیتا ہے، کیونکہ سٹارٹ ہوا ہے توفی سے۔ تو اگر توفی کا معنی صرف موت لیا جائے تو یہاں تو اللہ نے دو معنی لیے ہیں، کہ اللہ اپنی طرف لے لیتا ہے اس کو جس کو موت دے دے، یا جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے اسے بھی اپنی طرف لے لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کے لیے ابھی فیصلہ موت کا نہیں ہوتا تو اس کا وہ واپس بھیج دیتا ہے، اس نفس کو جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، روح کو، وہ اب متشابہات ہے کہ کس فارم میں، تو واپس بھیج دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں بالکل توفی کا قرآن سے ہی دوسرا معنی بھی ثابت ہو گیا۔ ویسے اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وفیت کل نفس بما کسبت، یہ ورڈکٹ قرآن میں کئی جگہ آئی ہے کہ قیامت والے دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وہ بھی توفی ہوتا ہے۔ پورا پورا اٹھا لینا کسی کو، یہ بھی توفی۔ نیند کی حالت میں جسم کا وہیں رہنا، روح کا اٹھا لینا سورہ زمر کی آیت کے تحت، یہ بھی توفی۔ اور قیامت والے دن نیک یا برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینا، یہ بھی توفی۔ ایک ہی ورڈ ہے جو مختلف جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ بنیادی ڈاکٹرن کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ میں اس پہ ڈیٹیل بھی کوسچن آنسر سیشن میں ریکارڈنگ کرواؤں گا۔ آلریڈی میں نے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، جو قادیانیوں کی طرف سے دھوکہ دیا گیا، یا جاوید احمد غامدی صاحب نے جو اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے، بدنیتی کے ساتھ نہیں، ان کو سمجھ ہی وہی آئی، تو میں نے ان کے وسوسوں کے جواب اس میں دیے ہیں کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے حیات مسیح اور نزول مسیح کا، اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے صدیوں سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو وہ قرآن سے اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات کا جواب دیا تھا۔ چند چیزیں میں اب قرآن کلاس چونکہ متحمل نہیں ہے کہ ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں، میں موٹی موٹی ڈاکٹرن کلیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو فتنہ سمجھ آ جائے وہ کیا ہے۔ وہ لفظ توفی کا ہے، وہ کہتا ہے نہیں توفی کا تو مطلب ہی موت ہے، تو قرآن میں تو توفی میں نے 3 معنوں میں ثابت کر دی، اعمال کا پورا پورا بدلہ، نیند کی حالت میں نفس کا یا روح کا اٹھایا جانا، اور موت کی حالت میں اٹھایا جانا، یہ تینوں کے لیے توفی کا لفظ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کیس ہے وہ اتنا یونیک ہے کہ توفی کی ٹرم جو مکمل طور پہ اپلائی ہوتی ہے نا ہر لحاظ سے، وہ عیسیٰ ابن مریم پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اور جسم دونوں سمیت اٹھا لیا، مکمل اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں لفظ کیا ہے، انی متوفی کا، میں تجھے توفی کروں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اٹھا لوں گا۔ اور کسی جاندار کی موت کے لیے اللہ نے قرآن میں کبھی نہیں کہا کہ ہم اسے موت دیتے ہیں اور اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ اٹھا لینا، رافعک کا ارفا کہتے ہیں اٹھانا، بلند کرنا۔ اب یہ ہم جیلم شہر میں جس ایریے میں یہ پورا سطح مرتفع پوٹھو ہار کہلاتا ہے، ارتفاع بلند جگہ۔ تو اب یہ صرف توفی نہیں ہے، رافعک الیہ، اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ یہ الفاظ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس کو سپورٹو سورہ نساء کی آیات ہیں، وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، وہ آج میں ڈسکس نہیں کروں گا، وہ انشاءاللہ اسپیشل ریکارڈنگ ابھی کروائی، ویسے آلریڈی میں کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 12، اس میں نے ساری احادیث کور کی ہیں اور ساری آیات۔
کراس ریفرنس کے طور پہ. تو یہ غیر معمولی ہے. نیند والی توفی تو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو دعا کیا مانگے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ سے زندگی دی. چونکہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. اور بخاری میں جو سوتے وقت کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا یا باسمک اموت و احیا، دونوں ورڈ درست ہیں. میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں. تو وہ آپ رات کو مر رہے ہوتے ہیں، ایک فارم ہے مرنے کی. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے توفی کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا. وہ کہتے ہیں چلو اٹھانا تو سمجھ آتا ہے، پھر توفی کیا ہوئی ہے؟ موت دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں زندہ اٹھایا گیا، تو زندہ ہے تو یہاں تو توفی ہے. تو توفی کا معنی ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ موت دی ہے؟ کیونکہ غامدی صاحب ایک سٹیپ آگے ہیں. وہ قادیانیوں والا عقیدہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی قبر ہے کہیں پہ. یہ بھی مسکنسیپشن ہے. وہ صرف یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے موت دی، اس کے بعد ان کو لاش سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا تاکہ ان کی لاش کی بے رغبتی نہ ہو. تو آدھا عقیدہ وہ ہمارے والا مانتے ہیں. یہ آپ نے فرق کرنا ہے دونوں میں. جس کا جتنا جرم ہے اتنا ہی ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ بات ان کو اس لیے ماننی پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن میں الفاظ بہت غیر معمولی ہیں. کیونکہ ہے متوفی کا و رافعوں کا الیہ، تو اب اس سے تو بھاگ نہیں سکتے نا. تو وہ کہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ جب یہودی ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو موت دی اور فرشتوں نے ان کو جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا. ہم کہتے ہیں نہیں زندہ اٹھایا. تو وہ کہتے ہیں پھر توفی کیا ہوئی؟ تو ہم کہتے ہیں توفی کا معنی قرآن سے ہم نے دو ثابت کیے ہیں، نیند اور موت. تو آپ کو یہ کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ موت کر رہے ہیں اور نیند نہیں کر رہے؟ ہمارے نزدیک اگر یہ ترجمہ آپ نے اس کا کرنا ہے تو آپ یہ کریں کہ ان پہ غنودگی طاری کی اور پھر ان کو اوپر اٹھا لیا. نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے کہ آپ پہ غنودگی طاری ہوتی تھی، اس دوران آپ پہ وہی نازل ہو جاتی تھی. غنودگی طاری ہوئی، کوئی خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کوئی شرعی حکم دے دیا. یہ انبیاء کے ساتھ یہ سٹیٹس رہتا ہے. اور غنودگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تاکہ ارد گرد کے حالات و واقعات سے الگ ہو کر کنسنٹریشن ہو جائے. تو اگر وہ ترجمہ کرنا ہے کسی نے تو یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ کیا تاکہ ایک دوسری فیز میں چلے جائیں اور پھر ان کو اٹھا لیا. ورنہ تو میں آپ کو صحیح طرح بتاؤں کہ انسان کے جو ایکسپریشن ہے نا، اگر بندہ بالکل ہوش و آواز میں ہو، اسے دو فرشتے آگے اٹھا کے اوپر لے جائیں تو چھوٹی موٹی چیخ اس کی نکل جاتی ہے پھر بھی. تو یہ اس طرح کی جو ایکسپیرینسز اللہ تعالیٰ کرواتا ہے نا انبیاء کو بھی. تو حالانکہ یہ دیکھ لیں حضرت مریم کو فرشتوں نے آگے بشارت دی ہے بیٹے کی، لیکن جب بیٹا ہو گیا ہے پوری بشارتیں بھی ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کاش میں مر گئی ہوتی، اب میں منہ کیا دکھاؤں گی. حالانکہ ایک عورت کو آ کے فرشتے نے بشارت دی ہے تو اس کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. لیکن انسان ہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا ہم نے سنا، پہلے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، تو صب کچھ کر سکتا ہے. جب بشارت ملی تو کہ میرا بیٹا کیسے ہو، میں تو میری بیوی بانج ہے، یہ تو باتیں کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. وہ کی اس لیے بحیثیت انسان تو بہرحال انسان ہے، اس کے ساتھ کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں. انسان یعنی مسبب الاسباب کے ساتھ اسباب کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اصل میں. اور یہ انسان کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے چیز، یہ کوئی عیب نہیں ہے کسی انسان کا، اللہ نے خود رکھی. یہ نیچرل ہے. یہ آپ پتہ ہے 2014 کے دھرنوں میں وہ اسپیکر میں دھڑل آواز آئی تھی تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب شیخ الاسلام ان کے کیا ایک دم وہ، یہ نیچرل ہے. وہاں کوئی بھی ہوتا یہی کچھ ہونا تھا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھانا تھا تو یقیناً ان پہ غنودگی طاری کی، پھر اوپر اٹھا لیا اپنے پاس. اچھا، اس کو سپورٹو وہ سورہ نساء کی آیات ہیں جن میں ان ڈیپتھ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر اس عقیدے کو، ویسے تو یہاں سے بھی کلیئر ہے، وہ 156 سے 159 تک آیات ہیں سورۃ النساء کی. اور اگر آپ کو موقع ملے تو سورہ نساء کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے درجنوں احادیث انہوں نے نزول عیسیٰ اور حیات مسیح کے بارے میں ساری ایک جگہ جمع کر دی ہیں تفسیر ابن کثیر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 156 سے لے کر 159 تک. اور حدیثوں کا کسی کو شوق ہے تو وہاں سے دیکھ لے. ہمارا تو یہ عقیدہ قرآن سے ہی ثابت ہے، حدیثیں اس کو مزید بریف کرتی ہیں، ادروائز قرآن اپنے اس عقیدے میں بالکل واضح ہے. یہ پانا نمبر 6 میں جا کے سورہ نساء کے بالکل اینڈ پہ آیات آتی ہیں
آیت نمبر 156 سے لے کے 159 تک. یہودیوں کے اوپر فرد جرم اللہ تعالیٰ نے عائد کرتے ہوئے ان کی ساری کی ساری برائیاں گنواتے ہوئے اس چیز کا بھی ذکر کیا. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اللہ نے پہلے ذکر کیا ہم نے ان کو بندروں اور خنزیر کی شکلیں ان کی بنا دی، تو اس میں ان کے کئی جرائم گنائے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود مان لیا. اس میں سے پھر اللہ نے کہا کہ ایک جرم یہ بھی تھا وَبِكُفْرِهِمْ، ان کا کفر کرنا، اور قولہم علی مریم، اور مریم پہ جھوٹ باندھنا، بہتانا عظیما، بہت بڑا، کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی برائی کی ہے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ جھوٹا قول، یہ بولنا کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسی ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے. یہاں پہ رسول کا لفظ آیا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہوگا. رسول کبھی قتل نہیں ہوتا، نبی قتل ہوئے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتے. کیوں؟ رسول وہ ہوتے ہیں جو دھمکی لگاتے ہیں کہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا. تو جو پوری زندگی دھمکی لگاتے رہے وہ کافروں کے ہاتھوں اگر مارے جائیں تو اللہ تعالی کی قدرت اور ان کی رسالت سٹیک پہ لگ جائے گی. ہاں، جو نبی آگے دھمکی نہیں نہ لگاتا، صرف دعوت دیتا ہے، اس کے بارے میں یہ رول نہیں ہے. حضرت نوح نے دھمکی لگائی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، مخالفین غرق ہوئے. شعیب علیہ السلام کے مخالفین غرق ہوئے، ہود علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی. لیکن اس دفعہ ذرا سنت ڈیفرنٹ فارم میں ہوئی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں مسلط کر دی اللہ نے، کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، 23 سال سے تمہارے تماشے دیکھ رہے ہیں، اب عذاب آئے گا اور صحابہ کی تلواروں سے تمہیں قتل کیا جائے گا اگر اسلام قبول نہیں کرو گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ عذاب استیصال تھا ان پہ. بہر اللہ کا کرم ہوا کہ اکثریت نے ویسے ہی اسلام قبول کر لیا. تو جو انبیاء دھمکی لگاتے ہیں نا کہ یہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا دنیا میں تمہارے ساتھ، تو وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. اور جو صرف دعوت دیتے ہیں، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، حضرت زکریا علیہ السلام تھے، ان کو شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ جو کہ اللہ کا رسول ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، جس کے بارے میں نے تقدیر میں طے کیا ہو کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. تو ہڈی ایسی تھی تیسی. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، بریکٹس. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو صلیب چڑھایا گیا. ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا، ایمبیگوس ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور جو اختلاف کر رہے ہیں نا اس کے حوالے سے کہ عیسیٰ کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ لوگ تو شک کے اندر مبتلا ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ہاں گمان کی پیروی کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں وہ سولی چڑھ گئے، کوئی کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یہ بات یقینی ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے. اچھا جناب، یہ اب ناممکن تھا کہ یہاں پہ کوئی ترجمہ کر لے کہ جی ان کو موت آ گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً قتل نہیں ہوئے، ان کو سولی نہیں دیا گیا بلکہ وہ اٹھا لیے گئے اللہ کی طرف. اب کسی کا دماغ ہی خراب ہو تو وہ یہ ترجمہ کرے گا کہ وہ مر گئے، نعوذ باللہ. اللہ کہہ رہا ہے اٹھا لیے گئے. یہ بڑا اچھا موقع تھا. اللہ فرماتا نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو بڑی عزت کی موت دی، اور جاؤ فلاں جگہ پہ ان کی قبر ہے. اس کی بجائے کیا آ رہا ہے؟ اٹھا لیے گئے اللہ کی طرف، اور معاملہ مشتبہ ہو گیا. کس کے اوپر؟ ان کے مخالفین کے اوپر. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ غالب ہے. اللہ کی قدرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا غیر معمولی واقعہ کر سکتا ہے، اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے یہ کیا. یہ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک چیز سیٹ کرنی تھی. شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حکمت ہے اس کی کہ اس کے ذریعے ہمیں آزمانا ہے. نہ شیطان ہوتا تھا، نہ اسی ایتھے بیٹھے ہوندے، نہ خرچہ کر کے. تو یہ ہر چیز، ہرڈلز اور مشقتیں
آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ بالکل واضح آیات ہیں، اس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ سورہ الزخرف کے اندر آگے چل کے آئے گا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ قیامت کی خبر ہے، لیکن وہ ساری کراس ریفرنس کی آیات یا احادیث میں نے مسئلہ نمبر 12 کے اندر کور کی ہوئی ہیں۔ اب روزانہ تو ان کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے، بس یہاں پہ اتنی گفتگو کافی ہے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا تیرا کفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اگینسٹ، یعنی وہ تیرے تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں تیری اتباع کرنے والوں کو فوقیت دوں گا، ان کا پلڑا بھاری رکھوں گا، ان کو غالب رکھوں گا قیامت تک ان لوگوں پر جو تیرا کفر کرنے والے ہیں، یعنی یہودیوں کے مقابلے پہ میں تجھے تیرے ماننے والوں کو پرائورٹی دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان کے ماننے والے وہ عیسائی مسلم ہی تھے، جب تک انہوں نے غلط عقیدے منسوب نہیں کیے، ان کا غلبہ رہا۔ اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد مسلمان حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کا بھی غلبہ ہے۔ اب غلبے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت بھی پاس ہو، اگرچہ حکومت بھی رہی، علمی غلبہ تو ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا علمی دلائل کا۔ باقی یہ اسلامک ورژن جو اس کا ملتا ہے ہمارے مفسرین کے ہاں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں اس شخص کو کر دیا جس نے ان کی مخبری کی تھی کہ فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توفی کر کے اوپر اٹھا لیا، اور جو وہ مخالف جس نے مخبری کی تھی، وہ جاسوس، اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بن گئی، وہ پکڑا گیا، سولی چڑھ گیا۔ تو کسی حد تک یہودی جو ہیں وہ جسٹیفائی تھے یہ کہنے میں کہ ان کو سولی چڑھایا گیا کیونکہ انہوں نے ان کے ہم شکل کو چڑھایا تھا، اور اللہ نے یہ معاملہ ان پر ایمبیگوس کر دیا۔ یہ ڈیٹیلز ہمیں ہماری تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ پھر یہ 8 سے 600-700 سال پہلے انجیل برناباس کا بھی ایک نسخہ دریافت ہوا، اس میں بھی اسی قسم کی گفتگو ملتی ہے۔ جو مسلمان تو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی ہے، برناباس جو ایک صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور کرسچنز اس انجیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں نے اس کو جب پڑھا ہے تو مجھے بھی یہ لگا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بالکل ایک اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے پوری بک لکھی گئی ہے۔ اللہ کی کتابوں میں نبیوں کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا کہ ان کو صرف نبیوں کو ڈسکس کیا جائے اور توحید کو اوپر سے پش ڈال دیا جائے۔ قرآن آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ تو تعریف قرآن میں ہے نا حضور علیہ السلام کی، لیکن قرآن پوری سینٹرڈ اراؤنڈ ہے توحید کے، آخرت کے اور رسالت کے احکامات کے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے پوری سیرت النبی کی ایک کتاب بنائی ہوئی ہو، یہ کہ آپ کی ماں کا یہ نام تھا، آپ کے باپ کا یہ نام، فلاں جگہ پیدا ہوئے۔ وہ جو انجیل برناباس ہے نا جی، تو اگرچہ میری اس بات سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، لیکن میں ایک منصف مزاج بندہ ہوں، میں نے اسے بڑی ایمانداری سے پڑھا ہے۔ مجھے تو دور دور تک نظر نہیں آتا کہ وہ انجیل ہے، وہ لگتا ہے کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے، اور اس میں اس نے اس لیول تک گیا کہ وہ انگوٹھے چومنے والی روایت بھی لکھی ہوئی ہے انجیل برناباس میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگلیوں میں وہ نور ظاہر ہوا تو انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا، اور اسی طریقے سے اگر تجھے نہ پیدا کرتا میں کائنات نہ پیدا کرتا۔ سر یہ تو اتنی بڑی بات تھی، یہ قرآن میں ہونی چاہیے تھی۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بھول گیا اور پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، بس وہ کسی مسلمان نے امت کے وسیع تر مفاد میں وہ لکھی ہے، تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ مقصد تو یہ تھا کہ کرسچنز بھی اس کو مانتے ہوتے، تو کرسچنز جو 4 انجیلیں مان رہے ہیں نا، انجیل میتھیو کی انجیل، لیوکس کی انجیل اور مارکس کی انجیل، اس سے ریفرنس دیں، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے ہیں، اور ان سے پہلے ان کے استاد احمد دیدار صاحب نے ایک چیز کلیئر کی ہے کہ جیزس کرائسٹ گاڈ نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ وہ علمی کوشش ہے کرنے والی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جذباتی چیزوں کو نہیں لے کے چلنا چاہیے، یہ جذباتی چیزیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں جس طرح ہمارے پولیٹیکل نعرے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں پولیٹیکل نعرے کچھ اور ہوتے ہیں، جب جوڈیشری میں کیس جاتا ہے
تو پھر جج کہتے ہیں کوئی چیز پروف ہی نہیں ہوئی ہے، یہ آپ خواہ ایک کام کر رہے ہیں. تو اور واقعی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جھوٹے الزامات ہوتے ہیں وہ ثابت تو ہو ہی نہیں سکتے، تو جو چیز آپ ثابت نہ کر سکیں اس الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ لے کے جائیں گے تو عیسائیوں نے کہاں سے قبول کرنا ہے اس کو؟ وہ تو جن چیزوں کو مانے ہوئے ہیں اس سے آپ حوالے پیش کریں نا انہیں. تو یہ قیامت تک اللہ نے فرمایا میں غلبہ دوں گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں اس وقت قرآن کی یہ شکل ہمیں اس طریقے سے ڈومیننٹ نظر نہیں آ رہی. علمی طور پہ تو یقیناً عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے کفر کرنے والوں پر بھاری ہیں، یعنی جیوز کے اوپر مسلمان اور کرسچنز علمی طور پر ان کے دلائل کا رد کر سکتے ہیں. رہ گیا دنیاوی غلبہ، تو صدیوں سے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کرسچنز کی دنیا پہ حکومت تھی رومن امپائر کی، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہوئی، اور پھر اس وقت بھی ڈومیننٹ پلڑا تو کرسچنز کا ہے، اگرچہ وہ اس طریقے سے فالوور نہیں ہے. اور مسلمان بھی حکومت میں اس وقت پریکٹیکلی نہیں ہے. لیکن یہ ایرا ایک ایسا ہے کہ یہ ایک پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک پورشن ہے. یہ اگر ڈومیننٹ چیز دیکھی جائے تو وہ اسی طریقے سے ہے. اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ابھی ہے. 1917 سے پہلے تک پوری دنیا کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے یہودیوں کو، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں رہی ہیں آپس میں. ظاہر ہے جی، ایک گروپ جس شخص کو اللہ کا بیٹا یا معاذ اللہ اللہ مان رہا ہے، دوسرا گروپ اسے دجال مان رہا ہے. یہ دونوں ایک جگہ تو نہیں اکٹھے ہو سکتے، نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں نے ایسی سازش کی پھر کہ انہوں نے پوپ سے اپنا یہ گناہ معاف کروایا، کیونکہ وہاں پہ پوپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کے گناہوں کی معافی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مطلب علماء کہتے ہیں کہ آپ نے باپ بخشوانا ہے یا ماں بخشوانی ہے تو بتائیں، قرآن تیار ہے، 300 روپیہ ایک قرآن کا ریٹ. تو وہاں تو واقعی اس کی ایک بڑی فارم موجود ہے. تو 1917 میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑوا کر یہ چیز اچیو کر لی. سلطنت عثمانیہ توڑی ہی گئی ہے یہودیوں کو فیور کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا. پہلے تو ہوئی نا جنگ یرموک، رومن امپائر کمزور ہوئی، اس کے بعد پھر شام بھی فتح ہو گیا، اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئیں. وہاں پہ جو عیسائی تھے نا، یہ شام جو فتح ہوا یہ جنگ سے فتح نہیں ہوا تھا، بلکہ کرسچنز نے مسلمانوں کے غلبے اور اخلاق کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح کو تسلیم کرتے ہوئے خود سے ایک پیس ٹریٹی کر کے نا یہ شہر حوالے کر دیا تھا سیدنا عمر کے. اور اس میں انہوں نے لکھوایا تھا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پہ یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو حضرت عمر نے کہا یہ میں شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ تینوں مذاہب کے لیے متبرک جگہ ہے، یہودیوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہوگی. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ یہ ہمیں گارنٹی دیں کہ یہاں پہ وہ زمینیں نہیں خرید سکتے، آئیں زیارت کر کے واپس چلے جائیں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، یہ مجھے قبول ہے کہ یہ مسلمان یہودی عیسائی سب کے لیے اوپن سٹی ہوگا زیارت گاہ کے طور پر، یہودیوں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے. سیدنا عمر کا قیامت تک احسان ہے یہودیوں کے اوپر، وہ یہودی جو 600 سال سے بیت المقدس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیت المقدس تو ان سے نبی علیہ السلام کی بعثت سے 500 سال پہلے چھن چکا تھا. 70 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد ٹائٹس نے، رومن امپائر نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا بیت المقدس کو، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس کی، اور کتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کر کے بعض کو قیدی بنا کے لے گیا تھا. ایک دیوار باقی تھی ہیکل سلیمانی کی، ویلنگ وال جسے کہتے ہیں، وہ جس کے سامنے یو کر کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، دیوار گریا اسے اردو میں ہم کہتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے وہ پر تولتے رہتے ہیں. تو 600 سال ہو چکے تھے، دیواریں گریے صرف باقی تھی، ہیکل سلیمانی گر چکا تھا.
نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، سیدنا عمر کے دور کے اندر یہ فتوحات ہوئیں. وہ اس ٹریٹی میں لکھا گیا کہ یہ اوپن سٹی ہوگا اور یہاں پر وہ وزٹ تو کر سکتے ہیں، زمینیں نہیں خرید سکتے. پھر سلطنت اس بیچ میں آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ کے لیے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے حاصل کیا. اس کے بعد ارتکل ڈرامہ آ گیا. تو پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور آلموسٹ 500-600 سال تک وہ رہی. ان کو بھی پوری دنیا میں بڑی بڑی لالچیں دی گئیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں پہ زمینیں لینے کی اجازت دیں. دنیا دار بادشاہ ہونے کے باوجود وہ حضرت عمر کے اس معاہدے پر قائم رہے جو عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ہم یہودیوں کو یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے. پھر آخر میں سلطنت عثمانیہ کی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے دنیاوی طور پر. تو 1917 میں 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفورڈ نام کا ایک شخص تھا، اس کے نام کے اوپر وہ ڈکلریشن ہوئی جس میں ان کا گناہ بھی معاف ہوا اور ان کو پہلی دفعہ وہاں پر آنے کی اجازت ملی کہ ہاں جی آپ یہاں پہ اپنی آبادی کر سکتے ہیں. 31 سال لگے ہیں ان کو جناب پوری دنیا سے جو یہودی تھے جو کہ ٹائٹس کے حملے کی وجہ سے نکل چکے تھے 70 عیسوی میں حضور کی پیدائش سے 500 سال پہلے. اسی میں سے کچھ قبائل آ کے مدینے میں بھی آباد ہوئے ہوئے تھے اور خیبر میں، وہ نکلے وہاں سے ہوئے تھے. پھر جناب آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 1300 سال کے بعد پوری دنیا سے دوبارہ وہ ڈائسپورا ان کا غریب الوطنی ختم ہوئی اور واپس آنا شروع ہوئے. 31 سال تک زمینیں خریدتے رہے اور مسلمان بھی ان کو زمینیں بیچتے رہے. اب بیٹھ کے روتے ہیں کہ جی وہ جب یہودیوں نے قبضہ کر لیا. بھائی آپ نے خود بیچی ہوئی ہیں، اپنے آپ نو رو، انہوں نے کیوں روندے ہو؟ انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو انہوں نے کرنا تھا. بہرحال 31 سال لگے ان کو، 1917 سے لے کے 1948 تک. 48 کے اندر انہوں نے اسرائیل کی ریاست قائم کر لی. 67 میں پوری عرب دنیا کو شکست دے کے ریاست اور بڑی ہو گئی اور آج آپ دیکھ لیں اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ امریکہ سے بڑی ہو گئی ہے طاقت میں. اس وقت پریکٹیکلی یہودی جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں عیسائیوں کے اوپر، لیکن اوورال عیسائیوں کی سپورٹ سے وہ چل رہے ہیں. دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. خالی یہودی ابھی بھی کمزور ہیں. آج امریکہ پشت پناہی چھوڑ دے تو اسرائیل سٹرونگ نہیں ہے، ابھی بھی عیسائی سپورٹ ہے اس کو. لہذا قرآن کی آیت ابھی بھی ویلڈ ہے. تو ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر اس وقت میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان کاموں کا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا. تو دنیا میں عذاب یہودی ابھی تک بھگت رہے ہیں. غریب الوطنی کی زندگی ہے تو ابھی کچھ سانس ان کو ملا ہے، ابھی بھی ڈر ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں. اس حوالے سے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا. یہ آ گیا پھر وہ توفی والا لفظ، ٹھیک ہے. تو وہ توفی تو ہوتا ہے نا آپ جو سیکنڈ پرسن کے لیے، اور یوفی تھرڈ پرسن کے لیے، یعنی یو کر کے بات کریں گے اور ان کے لیے آپ بات کریں گے دیٹ کے ساتھ یا دے کے ساتھ. یہ بس وہ فرق ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من آیات والذکر الحکیم، یہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہے وہ آیات میں سے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور نصیحت کی اور حکمت کی باتیں. یعنی لوح محفوظ سے آیات نازل ہوئی ہیں نا، قرآن کی آیات، حکمت کی باتیں. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ سورہ آل عمران عیسائیوں کے اگینسٹ نبی علیہ السلام کی ایجوکیشن کے لیے نازل ہوئی تھی، کیونکہ نجران کے عیسائی آنے والے تھے. نبی علیہ السلام کو پورا ان کے عقیدوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کہاں پہ ان کی خرابیاں اور ان کے علمی دلائل کیا ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہیں وہ آیات جو ہم نازل فرما رہے ہیں.
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ ابن مریم کی اللہ کے ہاں تو آدم کی سی ہے. یہ بات اس لیے کی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے کرسچنز، تو اللہ نے ان کو پھکی دی ہے، اینٹی وینم دی ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے اس کو تو آپ کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے، اور خدا کا بیٹا ظاہر ہے، خدا کا بیٹا پھر خدا ہی ہوگا نا، انسان کا بیٹا انسان ہوگا. اور کچھ تو کہتے بھی تھے کہ حضرت ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ بھی کہہ دیتے تھے بعض لوگ. تو اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی طرح مثال ہے عیسیٰ کی. اگر باپ جس کا نہ ہو وہ تو ہو اللہ یا اللہ کا بیٹا، تو اس سے بڑا گاڈ تو اس کو ہونا چاہیے جس کی ماں بھی کوئی نہیں. کون؟ آدم. یہ پھکی تھی. اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. الحق من ربک، یہ ہے سچی اور سیدھی بات، صحیح عقیدہ یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، تو دیکھنا تم شک میں مبتلا نہ ہونا. اب یہ ہو گئے علمی دلائل. پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کو تو منوانا ہوتا ہے نا، بزرگوں کو تو نہیں منوانا ہوتا، نبی تو دنیا میں ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، تو پھر وہ آیات نازل ہوئی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے باوجود اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس آ چکا ہے العلم، کیا؟ قرآن، جس میں صحیح عقیدہ بتا دیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. فَقُلْ تَعَالَوْا، تو پھر نبی آپ نے ان کو چیلنج کرنا ہے کہ آ جاؤ نا جناب میدان چون. نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لے آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو، ہم بھی لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں کھلے میدان میں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے حضور. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے نا اسی وقت اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہو. یہ ہے آیت مباہلہ، جو کرسچنز کے ساتھ ہوا مباہلہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. تو اس آیت کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعے پھر حضور کو بتایا نا کہ آپ نے لے کے کسے آنا ہے. ویسے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے مشورہ کیا جاتا تو وہ ہستیاں نہ آتی جن کو حضور لے کے گئے تھے. ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا حضور دیکھیں قرآن میں حکم ہے آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تو آپ کا تو بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن نبی الاسلام کسے لے کے آئے؟ حسن و حسین کو. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 6220 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے. یہ کسی تھرڈ کلاس کتاب کے اندر نہیں ہے، مین سٹریم کی کتاب کے اندر ہے. اچھا، اگلا حکم تھا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں. سنیوں کے مشورے سے اگر آتا تو حضرت عائشہ آتی، حضرت حفصہ آتی، کیونکہ حضور کی عورتیں تو وہ تھیں. لیکن حضور کسے لے کے گئے؟ سیدہ فاطمہ کو. حضور نے جو فیصلہ کیا یہ آج تک سنی بیچارے ہضم نہیں کر رہے. سنی میں کہہ رہا ہوں جو 2 نمبر سنی ہے، ہمارے والے سنی نہیں، ہم تو اہل سنت منہج کو فالو کرتے ہیں. میں ان سنیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اچھا، وہ تو کہتے ہیں حضور عورتیں لکھا ہوا تو پہلا چلو ایک بیوی بھی نال لے جاؤ. کوئی بیوی ساتھ نہیں لی. 9 بیویاں کم از کم زندہ تھیں اس وقت حضور کی. حضرت ختیجہ تو فوت ہو چکی ہوئی تھی. کیونکہ یہ آیت مبالغہ والا جو واقعہ ہے یہ حضور کی وفات سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1-1.5 سال پہلے کا ہے. اور پھر کہا گیا کہ آپ خود بھی آ جائیں اور یہ لوگ خود آ جائیں.
تو خود نبی علیہ السلام خود چلے گئے، سیدنا علی کو بھی ساتھ لے گئے. چلے یار بیٹے تو پورے ہو گئے تھے حسن و حسین سے، عورتیں بھی پوری ہو گئی تھی سیدہ فاطمہ سے، حضرت علی کا کیا کام تھا؟ حضرت علی تو حضور کے بیٹے بھی نہیں تھے، منہ بولے بیٹے ضرور تھے کہ پرورش کی تھی، لیکن بیٹے تو نہیں تھے. لیکن آپ کی چونکہ آل آپ سے چلنی تھی اہل بیت، اس لیے حضرت علی کو یہ پروٹوکول ملا. نمبر 2، حضرت علی حضور کا نفس بھی تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ بہت شان والی ہے. حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، الحسین منی وانا من الحسین. آیت مباہلہ میں یہ جو فضیلت ہے سیدنا حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کی اور مولا علی کی، کہ حضور علیہ السلام قرآن کے حکم کے تحت ہم سے مشورہ کیے بغیر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بھی مشورہ نہیں ہوا؟ حضور علیہ السلام نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے وہ اللہ کی وحی سے کی ہے، اور اگر یہ اپنے اجتہاد سے بھی کی ہے تب بھی چونکہ بعد میں اللہ نے نہیں ٹوکا تو وہ وحی کا حصہ ہی ہو گئی کہ اللہ کی مرضی بھی اسی میں سے تھی. تو یہ 5 تن پاک کا کانسیپٹ پھر اسی سے ہم لیتے ہیں، سیدنا حسن حسین فاطمہ اور علی اور نبی علیہ السلام ساتھ. ایک تو الگ سے حدیث ہے جو اما عائشہ نے روایت کی ہے سلام اللہ علیہا، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے ہنڈیا کی اور اونٹ کے کجاموں کی شکل کے. تو اما عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ اتنے میں سیدنا حسن آئے تو حضور نے اپنی چادر کے نیچے انہیں لے لیا، پھر حسین آئے ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی پھر ان کو بھی لیا، پھر حضرت علی آ گئے ان کو بھی لیا، اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور حضور ایک چادر کے نیچے اپنے سارے اس خاندان کو لے کے آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. پھر آپ نے آیت تلاوت کی سورہ الاحزاب کی 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن حضور نے اس آیت میں اہل بیت میں اپنی اولاد کو بھی اور سیدنا علی کو بھی شامل کیا. یہ بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اور سیدہ عائشہ کا اس حدیث کو روایت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اہل بیت سے کوئی بغض نہیں رکھتی تھی، ورنہ تو ایک بند کمرے کا واقعہ تھا، اندر ہی رہ جاتا. لیکن اما عائشہ نے کبھی اہل بیت کی فضیلت نہیں چھپائی. آپ حیران ہوں گے یہ جو فضیلت ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ حضور نے ایک کان میں حضرت فاطمہ کے بات کی تو وہ رو پڑی اور ایک بات کی تو ہنس پڑی. روئی تھی کہ خبر دی کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور ہنسی اس بات پہ کہ میری وفات کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی اور تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. حضور کی وفات کے بعد اما عائشہ نے حضرت فاطمہ سے یہ پوچھا کہ حضور نے اس وقت آپ کے کان میں کیا بات کی تھی، اس حق کے سبب جو میرا تم پر ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ حضور کا راز. اچھا حضور علیہ السلام کی زندگی میں اما عائشہ نے بھی نہیں پوچھا، پوچھتی بھی تو حضرت فاطمہ نے بتانا نہیں تھا، کیونکہ حضور نے وہ بات کی ہی کان میں تھی. کان میں بات وہی کی جاتی ہے جو اوپنلی نہیں بتانی ہوتی یا اس کا محل اس وقت نہیں ہوتا. اما عائشہ نے بعد میں پوچھا، لہذا سیدہ فاطمہ کی جو شان ہے نا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس حدیث کو روایت کیا ہے اما عائشہ نے سلام اللہ علیہا. یہ ہے اصل بات کرنے والی. تو یہ آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا. یہ اہل بیت کی شان میں ایک بہت بڑی آیت ہے. اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، اور ابھی حال ہی میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی یہ محرم کے اندر. آپ کو پتہ ہے پہلے وہ ایک غالی رافضی نے سیدنا ابو بکر کے اوپر بکواسات کیے تھے، نعوذ باللہ ان کی تکفیر کی تھی. تو اس کے جواب میں نے نہج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات میں سیدنا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا دفاع کیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے اعلانیہ سب و شتم کیا حضرت معاویہ اور
ابو سفیان پہ رضی اللہ عنہما، تو میں نے اس کے رد میں بھی کچھ چیزیں پیش کی تھیں، اور پھر میں نے اس میں شیعہ کی تو جو اصلاح کرنی تھی وہ کی، سنیوں کو بھی بتایا کہ بیسیکلی ممبروں پر صحابہ پہ لعنت کرنے کی بدعت ایجاد ہی آل امیہ کے دور میں ہوئی تھی۔ اس کانٹیکسٹ میں نے اس حدیث کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث میں نے ویسے ایک ٹکڑا بیان کیا ہے صحیح مسلم سے، تو وہ پوری حدیث جو ہے نا وہ اس چیز اب اس مختصر کلاس میں بیان تو نہیں کر سکتا اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ متقاضی ہے میں اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے بلایا اور ان کو حکم دیا کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں، نعوذ باللہ۔ سب و شتم یہ کرتے تھے، وہ لعنت بھیجتے تھے۔ صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابا التراب علی ابن ابی طالب، نعوذ باللہ۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص چونکہ بدری صحابی تھے اور انہوں نے حضرت علی کی شانیں دیکھی ہوئی تھی، خود بھی عشرہ مبشرہ تھے، حضور کے ماموں بھی تھے رشتے میں، تو مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ تو سعدن، معاویہ نے سعد کو حکم دیا اور پھر کہا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم علی پہ سب نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی سب کا مطلب تنقید ہے۔ اچھا جی، تو حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ یہ تقی عثمانی صاحب نے کہانی کرائی۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، سب کا ترجمہ مسلم میں ہوا ہے 6229 لعن اللہ ابا التراب، یہ کہلواتے تھے بنو امیہ۔ یہاں پہ سب کا ترجمہ یہ وہی ہے جس طرح یہ توفی کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں۔ وہ توفی کا ترجمہ خود بتائے گا کہ میں اس جگہ پہ نیند کے لیے آیا ہوں یا پوری توفی کے لیے آیا ہوں یا موت کے لیے آیا ہوں، تو سب کا ترجمہ اس میں موجود ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا ان باتوں کے سبب جو میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سنی ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں کہ مجھے تو ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ آپ سمجھ لیں آج کے دور میں جو مہنگی، آپ سمجھ لیں مرسیڈیز گاڑی، سرخ اونٹ مہنگا ترین اونٹ ہوتا تھا۔ یہ وہ شخص کہہ رہے جو خود عشرہ مبشرہ ہے، جس کے بارے میں مولا علی روایت کرتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، احد کے موقع پر 7 تیر چلا، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ سر یہ فضیلت کو چھوٹی ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں یہ سعد بن مالک نام ہے سعد ابن ابی وقاص کا، یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہے۔ مالک چونکہ کنیت تھی ان کے باپ کی ابی وقاص، تو کہتے ہیں میں نے سعد ابن مالک یعنی سعد ابن ابی وقاص کے لیے خود رسول اللہ سے سنا، اور مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا۔ اور وہ سعد جس پہ حضور اپنے ماں باپ کو جمع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا 3 فضیلتیں تو میں ابھی تجھے بیان کرتا ہوں یہاں پہ۔ لہذا مخالفین اہل بیت کے سامنے حضرت علی کی تعریف بیان کرنا یہ حضرت سعد کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہنا کہ یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، وہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں۔ ہم تو سعد ابن ابی وقاص کی سنت پہ۔ سعد نے کہا کہ سن معاویہ، پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا موقع تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ مولا علی کو نہیں لے کے گئے، باقی ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ ہوتے تھے، جھنڈا آگے اٹھاتے تھے۔ تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر، تو کہا تو اس پہ خوش نہیں ہے، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے ہارون کو اپنا خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے پیچھے، تو میں عورتوں اور بچوں پر اور جو مریض ہیں یا بوڑھے ہیں ان پر اپنا نائب تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے جو شیعہ نے وہ خلافت ثابت کی بلافاصل وہ باطل عقیدہ ہے ان کا، یہ کچھ اور چیز ہے وہ اور چیز ہے۔ تو حضرت علی کو تسلی ہو گئی، اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی، لیکن ساتھ ہی حضور نے کہا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہارون تو نبی تھا لیکن تم نبی نہیں ہو، بہرحال میرے لیے تم خلیفہ ہو جیسا کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ معاویہ دوسری فضیلت سن، خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ یہ شخص کون ہوگا، ہر ایک کو امید تھی کہ شاید میری لاٹری نکل آئے۔ صبح مولا علی کو بلا کے حضور نے جھنڈا دیا
ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کو شفا ہو گئی، اللہ نے فتح دی۔ اور مسلم شریف میں تو 2 حدیثیں آگے 6222 ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے، مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی منصب ملے، صرف خیبر کے موقع پر میں بھی چاہتا تھا کہ جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ فضیلت بہت بڑی تھی، لیکن اللہ نے یہ فضیلت علی کے لیے لکھ دی۔ یہ صحیح حدیث ہے مسلم میں، لیکن یہ آپ کو کبھی نہیں بیان کی گئی، آپ کو ایک جعلی روایت بیان کی گئی ہے تاریخ بغداد سے اور دلائل النبوہ سے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے غار ثور کی ایک رات کی نیکی مل جائے ابو بکر کی، اور پوری زندگی کی میری نیکیاں لے لے۔ اس حدیث کو شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، پرانے سارے علماء کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ، جعلی گھڑی ہوئی حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی، اور وضع کی گئی تھی اسی کے اگینسٹ، مسلم کے اگینسٹ، اور ایسی وضع کی کہ اللہ کے فضل سے وہ تو سنیوں کے بچے بچے کو رٹ گئی، جو کسی مین کتاب میں بھی نہیں تھی، دلائل النبوہ میں، اور جو مسلم شریف میں تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہے کہ خیبر پہ میں رہ گیا، علی کو جھنڈا مل گیا، وہ کسی سنی کے مولوی کو بھی نہیں پتا۔ انجینئر صاحب بتاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب، اور یہ ہے کتابی بات۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے، اور بابوں کا جہاں اور۔ تو اور تیسری فضیلت سن، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے اگینسٹ، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 جو آج ہم نے کور کی، تو حضور علیہ السلام نے حسن، حسین، فاطمہ اور مولا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میں اپنے اہل بیت لے کے آیا ہوں۔ بہرحال وہ عیسائیوں کی خوش قسمتی کہ وہ مبالہ ہوا ہی نہیں، وہ بھاگ گئے، ان کو نظر آ گیا تھا کہ ہمارا جرموک تک بات جانی نہیں تھی، وہیں کام الٹ جانا تھا۔ بہرحال وہ اللہ کی حکمت۔ تو اس موقع پر انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا کہ یہ تیسری فضیلت آیت مباہلہ والی علی کو حاصل ہے، میں علی کے بارے میں کبھی کوئی برے الفاظ نہیں استعمال کروں گا۔ اسی حدیث کی ایک سند جو ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں موجود ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں، ان کا بیٹا کہتا ہے، بالکل ہی مسلم کی سند پہ ہے وہ حدیث، کہ جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے نا، دوبارہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ وہ ڈر گئے بھی، حضرت سعد نے ڈانٹ پلا دی کہ بھئی علی کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی تم نے۔ حتیٰ کہ اسی سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ میرے سر پہ آرا رکھ دیں میری مانگ کے درمیان یوں، اور مجھے کہیں کہ آرا چل جائے گا، علی کو برا کہو، تو میں علی کو کبھی برا نہیں کہوں گا، جو کچھ میں نے علی کی شان پہ حضور سے سن رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ باقی میں نے بہت کچھ ریکارڈ کروا دیا ہے، وہ آج پوری دنیا میں علی علی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں حق چار یار کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور بنو امیہ کو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اب سنیں اللہ کا فتویٰ، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ہے اصل واقعہ جو ہم بیان کر رہے ہیں تم سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عقیدہ۔ وما من الہ الا اللہ، یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ عیسیٰ اللہ ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں اتنے علمی دلائل کے باوجود، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کون فسادی ہے۔ یعنی آپ نے اب جنہوں کہنے لٹھ لے کے مگر نہیں پہنا، بس علمی دعوت دینی ہے، باقی چھوڑ دیں، اللہ ان سے پھر نبٹ لے گا، دنیا میں نپٹے یا آخرت میں نپٹے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔